اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ بات کل ہم نے شروع کی تھی آداب اصول عقائد میں خدا کو پہچاننے کے، اس کی معرفت کا دوسرا راستہ اندرونی راستہ نہیں، بیرونی راستہ۔ پہلا راستہ کیا تھا؟ اندرونی۔ بتایا تھا کہ خدا کو پہچاننا ہو تو آپ بہت راستے بیان کیے، بہت طریقے ہیں، لیکن جو دو سب سے اہم راستے ہیں وہ کیا ہیں؟ دو راستے ہیں۔ ایک اندرونی راستہ جسے جو سب سے زیادہ قریبی راستہ ہے، کیونکہ انسان کا اپنے سے زیادہ قریب اور کون ہو سکتا ہے؟ اندر جھانک کے دیکھے خدا ملے گا۔ دوسرا راستہ بیرونی راستہ ہے جو سب سے واضح اور روشن ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اسے جھٹلا نہیں سکتا کوئی۔ اندرونی راستے کو شاید کوئی جھٹلا دے، مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی نہیں، میرے اندر تو کوئی آواز نہیں آ رہی، مجھے تو مصیبت میں کوئی یاد نہیں آتا، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے جھٹلا دے، حالانکہ جھوٹ بولے گا وہ، لیکن بیرونی راستے کو تھوڑے جھٹلا سکتا ہے۔ اسے دکھائی نہیں دے رہا پیڑ، سورج ایک ٹائم پہ نکلتا ہے، اسے نہیں دکھ رہا چاند ایک وقت پہ نکلتا ہے، ایک وقت پہ رات ہو جاتی ہے، ایک وقت پہ دن ہو جاتا ہے جی، ایک وقت پہ درخت پھل دیتے ہیں، ایک وقت پہ پیڑ پودے ہرے ہو جاتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ تو چھٹا سبق جو شروع ہوا تھا وہ خدا کی معرفت کا دوسرا راستہ، بیرونی راستے کے بارے میں شروع ہوا تھا، اور ہم نے اس میں 4 مقدمے پڑھے۔ شروعات میں 4 باتیں جن پر اگر ہم توجہ کریں تو ان 4 مقدموں پہ توجہ کر کے ہم جو اس بارے میں لوگوں نے اشکالات کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ مثلا اس جہان پر اگر ہم ایک سرسری نظر ڈالیں تو یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ دنیا کا جو کائنات کا نظام ہے وہ درہم برہم نہیں ہے، بلکہ ایک منظم ہے۔ یہ نظام ایک منظم ہے، ایسا نہیں ہے کہ سورج آج آلسی ہو گیا تو دوپہر میں نکلا ہی نہیں سورج، لو جی آج میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، یا مثلا ایک دفعہ مثلا یہ ہوا کہ لو جی اس بار فصل کے جو فصل ہے فروٹس کی، اس موسم سے ہٹ کے پتجھڑ کے موسم میں جب پیڑ مر جاتے تب پھل دیں گے، نہیں، سارا نظام منظم ہے، منظم۔ اور آپ جانتے ہیں نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم اس چیز، جس چیز میں اگر پایا جا رہا ہے تو اس کو نظم دینے والا کوئی ہے، کیونکہ نظم علامت ہے شعور کی، نظم علامت ہے شعور کی، ورنہ آپ کسی کے گھر میں جا کے کمرہ الٹ پلٹ دیکھو تو سوال کیا اٹھتا ہے ذہن میں؟ اوہو بڑے بے منظم لوگ ہیں اس گھر کی لڑکیاں اور عورتیں اور سب لوگ بڑے غیر منظم لوگ ہیں کہ انہیں اپنے گھر کو ترتیب سے نہیں رکھا گیا۔ لیکن اگر منظم دیکھیں گے، جتنا زیادہ اچھے سے منظم ہوگا اتنا اس کو نظم دینے والے کی عقل پہ دلالت کرے گا، کتنا لطیف ہے جس نے اتنے منظم طریقے سے کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بات زیادہ جلدی سمجھ میں آئے گی ان لوگوں کے، لڑکیوں کے۔ منظم تو کائنات میں نظم پایا جاتا ہے جی، پایا جاتا ہے نظم یا نہیں؟ ہلو جی، اور نظم جو ہے وہ منظم ہونا اس میں شعور کی علامت ہے۔ اب وہ لوگوں کا جواب بھی اسی میں مل جائے گا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اس کائنات کا خالق نیچر ہے، طبیعت ہے، مادہ ہے، تو وہ بے شعور ہے۔ اگر وہ اس کے خالق ہوتے تو اتنا نظم کہاں سے آ گیا؟ نظم تو شعور کی علامت ہے۔ ایک بے شعور چیز شعور کیسے دے سکتی ہے؟ میرے پاس روپیہ نہیں ہے ایک بھی اور میں آپ کو 1 کروڑ دینے کو کہہ دوں، کیسے ممکن ہے جب میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو جو ہوگا تبھی تو دے سکتا ہے۔ لہذا ایک غیر جاندار مادہ، بے شعور مادہ، اتنے بڑا نظام جو منظم اور نظم ہے، جس میں شعور ہی شعور ہے، تو وہ کیسے دے سکتا ہے جس میں خود شعور نہ ہو؟ جواب ملا آپ لوگوں کو؟ فاطمہ زہرا، فیروز فاطمہ، تحسین فاطمہ؟ جی۔ تو ہم کائنات پہ نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو تمام جتنی بھی چیزیں ہیں، مظاہر قدرت، قدرت کے جو مظہر ہیں، یہ سب چیزیں یہ اپنے معین راستے پر چل رہی ہیں، سب اپنی مشینری ایک لشکر کے مانند اپنے یونٹوں میں تقسیم ہو کر اپنا اپنے کام پر لگی ہوئی ہیں۔ صحیح لگتا ہے؟ اب اس سلسلے میں جو پیدا ہونے والے شکوک ہیں ان کو ہم کچھ نقطے ہیں، 4 نقطے یہاں پہ بیان کیے، ان کو آپ صحیح سے پڑھ لیجئے، توجہ کیجئے، ان کا جواب مل جائیں گے۔ پہلا کیا بتایا تھا؟ پہلا یہ بتایا تھا کہ ہر زندہ مخلوق کو وجود میں آنے کے لیے اور اس کو باقی رہنے کے لیے کچھ خاص شرطیں اور قانون ہونے چاہیے، یا کوئی بغیر کسی شرط و قانون کے پیڑ اگ جائے گا اور باقی رہ جائے گا؟
اسے پانی اگر ہے مثلاً پہلے اس کے لیے ایک مناسب زمین ہو، مناسب آب و ہوا ہو، مناسب وقت پہ اسے کھودا جائے زمین کو، بیج جو ہے وہ خراب نہ ہو، اس کے بعد بونے کے بعد سب کچھ کر کے وجود میں آ بھی جائے، اس کو باقی رہنے کے لیے اگر اسے آب و دانہ نہ ملا، پانی نہ ملا ٹائم پہ، تو وہ پھر مر جائے گا. تو اس کو وجود میں آنے کی نہیں بول رہے آپ لوگ جی. ہلو. کسی بھی مخلوق کو وجود میں آنے کے لیے اور اسے باقی رہنے کے لیے کچھ شرائط، کچھ قانون ہیں، ان کا رعایت اور ان کا شرائطوں کا، ان شرائط کا، ان شرطوں کا آپس میں ہم آہنگ ہونا بھی ضروری ہے. مثال انہوں نے کیا دی تھی؟ مثلاً ایک درخت کے وجود میں آنے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز چاہیے؟ زرخیز زمین ہونی چاہیے، زرخیز زمین ہونی چاہیے، مناسب آب و ہوا ہونی چاہیے، مخصوص درجہ حرارت ہونا چاہیے، ٹمپریچر، اور کہ ان مخصوص شرائط کے مطابق پھر بیج بویا جائے، وہ اپنی مخصوص غذا اور ہوا سے خوب فائدہ بھی اٹھائے، پھر اس کے بعد سبز ہو جائے، خوب نشو نما کرے، یعنی خوب بڑھے وہ پودا جی. اب دیکھیے پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ درخت کی نشو نما کے لیے ایک مخصوص ماحول اور زمین کا انتخاب کرنے کے لیے اور دوسری ضروری چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے عقل اور علم کی ضرورت ہے یا نہیں جی؟ ورنہ یہ سب چیزیں مجھے سونپ دی جائیں تو میں کیا جا کے کر لوں گا کھیتی؟ کیونکہ مجھے علم ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے. عقل اور علم کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک نقطہ تو یہ. دوسرا، تمام موجودات اپنی مخصوص جداگانہ تاثیر رکھتے ہیں. ہر مخلوق کی ایک اپنی تاثیر ہے. آگ کی تاثیر الگ، پانی کی تاثیر الگ، اپنی الگ خاصیتیں جس میں تبدیل و تغیر ممکن نہیں، اور ہمیشہ ایک مقررہ معین قانون کے مطابق وہ اپنا کام انجام دے رہے ہیں. دو نقطے. تیسرا نقطہ کیا تھا؟ تمام جو زندہ موجودات ہیں ان کے تمام اعضاء کا آپس میں منظم رابطہ تعلق ہوتا ہے، منظم اور تعلق ہوتا ہے، منظم تعلق ایک دوسرے سے. تمام ایک مخلوق کے جو اعضاء ہیں، جیسے ہم انسان ہیں، ہم انسانوں کے جو تمام اعضاء ہیں، دل، گردے، پھیپھڑے، سب، ہاتھ، آنکھ، ناک، کان، سب کا آپس میں ایک منظم تعلق ہے. مثال کے طور پر انسان کے جسم میں پوری دنیا آباد ہے. آپریشن کے وقت انسانی بدن کے تمام اعضاء ارادی اور غیر ارادی طور پر ایک خاص قسم کی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے ان میں. اگر کوئی خطرہ پیش ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا ہاتھ بڑھتا ہے اسے روکنے کے لیے، تو تمام اعضاء اس کو بچاؤ کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. آنکھ پہ اگر کوئی ڈالنا ہے تو ہاتھ اڑے گا، ہاتھ اڑنے کے ساتھ ساتھ آنکھ بند ہو جائے گی، پلکیں بند ہوں گی کہ اندر نقصان نہ پہنچ جائے جی. ہر چیز ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر خطرہ ہو تو آگے پیش سامنے آ جاتی ہیں روکنے کے لیے. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری جی آغا؟ یہ دیکھیے دنیا کی ہر چیز کے جو اعضاء ہیں ان کا آپس میں تعلق. ہاں، ایک میں ہی بد نصیب ہوں کہ کلاس میں آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہونا چاہیے، میرے ساتھ نہیں ہوتا ہے، آپ لوگ خاموش رہتے ہیں. یہ دیکھیے آپ مثال دے سکتے ہیں اس کے اپوزٹ آپ ایک مثال دے سکتے ہیں. آپ کوئی کہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام جو موجود چیزیں ہیں ان کے اعضاء کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے، تو آپ کہنا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے. بولے ایک مثال دو. یہ رہی مثال کہ ہم کلاس میں جاتے ہیں، وہ بولتا رہتا ہے، ہم بولتے ہی نہیں ہیں، جواب ہی نہیں دیتے، خاموش، نہ ہوں کرتے نہ ہی کرتے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا جی. اب ہماری سائڈ شور ہو رہا ہے اس لیے ٹھیک، بہرحال مذاق. تو تمام موجودات کے اعضاء کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی منظم رابطہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر انسان کے اندر کیا ہے؟ تمام جسم. پیٹ کا دل کیا رابطہ ہے؟ معدہ جب تک کھانے کو ہضم کر کے خون نہیں بنائے گا دل تک نہیں پہنچے گا. جب دل تک نہیں پہنچے گا تو وہ سپلائی نہیں کرے گا. سب کا تعلق ہے ایک دوسرے سے یا نہیں؟ اور جب وہ سپلائی نہیں کرے گا تو برین تک نہیں پہنچے گا. برین تک نہیں پہنچے گا تو وہ ارادی کام کرے گا نہیں، ہاتھ نہیں چلا سکے گا کھانا کھانے کے لیے، پیر نہیں چلا سکے گا چلنے کے لیے، اور کام نہیں کر سکے گا، یاد نہیں کر سکے گا. سب ایک دوسرے سے تعلق ہے، ایک دوسرے سے. تو موجودات کے سب کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے. اور جب کوئی خطرہ ہوتا ہے جیسے ہمارے جسم میں تو ایک دوسرے کو روکنے کے بچاؤ کے لیے یہ قریبی تعلق اور آپس میں ہم آہنگی، کوآرڈینیشن. کیا بولتے ہیں اسے؟ کوآرڈینیشن بولیں گے ہم آہنگی کو، آپس میں تعلق اور ایک دوسرے سے اور ارتباط کائنات کے نظم و ضبط کی ایک زندہ مثال ہے. تو سمجھ میں آیا کہ کائنات میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے. آپ بالکل مثال دے دینا کہ بھائی ہاں ایسا مثال ہم دے سکتے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ پوچھنے کے بعد بھی نہیں بول رہے آپ لوگ.
नज्म व ज़ब्त की अलामत है या नहीं, जी एक दूसरे से ताल्लुक होना, ये सब। जी जी। नंबर 4 नुक्ता, निज़ाम कायनात पर एक नज़र डालने से कायनात को जो निज़ाम है या बगैर निज़ाम के चल रहा है, निज़ाम है, जी निजाम ये हकीकत आश्कार हो जाती है इससे कि न सिर्फ जिंदा मौजूदात के आज़ा और जिस्म में जिंदा जो मौजूदात हैं उनके आज़ा का आपस में ताल्लुक ये नहीं है कि बस इन्हीं के आज़ा का आपस में गहरा ताल्लुक है, बल्कि दुनिया की दूसरी मखलूक़ात में भी एक किस्म का ताल्लुक और हमआहंगी पाई जाती है। मसलन जिंदा और मुतहर्रिक मखलूक़ात की परवरिश और नशोनुमा के लिए सूरज अपनी हरारत और रोशनी पहुंचाता है, ताल्लुक है नहीं है, गहरा ताल्लुक है। बादल पानी बरसाते हैं, भाई जब बादल पानी कब बरसाएंगे, जब समंदर से भाप पानी भाप बन के उड़ेगा, भाप बन के उड़ेगा तो बादल बनेंगे, बादल जब वजनी हो जाएंगे ठंडी हवा चलेगी तो उससे टकरा के वो बरसेंगे तो खेत हरे भरे होंगे, खेत हरे भरे होंगे तो बीज होंगे, खाना होगा, ये होगा, है एक दूसरे से ताल्लुक या नहीं। जी हम तो मसलन फला रेस्टोरेंट पे बैठ के पिज्जा खा रहे होते हैं या चाउमीन खा रहे होते हैं या बर्गर खा रहे होते हैं, बस हमारी निगाह के सामने तो एक बर्गर, एक चाउमीन और एक पिज्जा या बिरयानी होती है, लेकिन अगर उसको देखें कि हमारी प्लेट में आने में कितने मरहले तय किए हैं, फिर सोचें खुदा को। इसलिए कहता है खुदा अफला तदब्बरून, क्यों गौर व फिक्र नहीं करते आप। ठीक है, गौर व फिक्र कीजिए, फिर देखिए खुदा इसको खल्क करने वाला कितना बड़ा कादिर मुतलक जात होगी। लिहाजा न सिर्फ ये कि जानदार चीजों के हिस्से आपस में ताल्लुक रखते हैं, बल्कि गैर जानदार चीजों का भी एक तरह से ताल्लुक है। सूरज का क्या ताल्लुक है, वो अपनी हरारत पहुंचाता है तो रोशनी पहुंचाता है, हरारत पहुंचाएगा तो पानी भाप बनेगा तो बादल बनेंगे तो ठंडी हवा से ठंडी हवा चलेगी, जब तक ठंडी हवा चलेगी उससे टकराएंगे तो पानी बरसेगा तो बीज बोने का मौसम होगा, बीज बोएंगे तो चारों का एक दूसरे से ताल्लुक है गहरा या नहीं। हवाएं चलती हैं, जमीनी जखीरे भी उसमें मदद करते हैं, जो जमीन के अंदर जखीरे वो मदद करते हैं। ये सब चीजें कायनात में मुअय्यन निजाम के वजूद की निशानदही कर रही है। कायनात में ये चीजें किस चीज को बता रही हैं, ये चीजें चिल्ला के बता रही हैं कि कायनात में एक मुअय्यन निजाम है, बेनिजाम नहीं चल रही है कायनात। वरना अगर इनमें से एक भी निजाम गड़बड़ा जाए तो बताइए हमारी प्लेट में बिरयानी आ जाएगी? नहीं। जिंदा मिसाल है ये, देखिए बिरयानी वाली। बाकी ठीक है जी। आइए अब इन 4 मुकद्दमों को, 4 नुक्तों को पढ़ने के बाद कितनी बातें समझ में आई कि इस कायनात में नज्म और ज़ब्त पाया जाता है। जब अब नज्म व ज़ब्त पाया जाता है तो जहां नज्म व ज़ब्त होगा वहां अक्ल होगी। क्या ताल्लुक है अक्ल और नज्म का? यही ताल्लुक है कि जहां भी नज्म व ज़ब्त होगा वहां अक्ल होगी। नज्म व ज़ब्त बगैर अक्ल के आ ही नहीं सकता। हम इस हकीकत से भी वाकिफ हैं कि किसी भी मशीनरी के नज्म व ज़ब्त से उसके बनाने वाले की अक्ल व फहम। मोबाइल है, उठाइए मोबाइल और खोलिए, उसमें नज्म व ज़ब्त कितना है? छोटा छोटा पुर्जा कितना एक दूसरे से रब्त रखता है। हल्की सी गड़बड़ हो जाए मोबाइल ठप, कुछ ना कुछ गड़बड़ी। तो इससे क्या पता लगा, इस निजाम से, इस नज्म व ज़ब्त को देखकर आपको क्या पता लगा कि इसका बनाने वाला कितना अक्लमंद था, कितना पढ़ा लिखा था? यही पता लगा? नहीं। तहसीन फातिमा, सकी, फिरोज फातिमा, जहरा, मेहदी फातिमा, जहरा, शब्बोता, हम बड़ी मशीनरी मत उठाइए, चलिए इससे भी छोटी मशीनरी उठा लीजिए, घड़ी उठा लीजिए, रिस्ट वॉच उठा लीजिए, खोलिए, उसके पुर्जे देखिए आपस में कितना गहरा ताल्लुक है। नज्म पाया जाता है, ज़ब्त पाया जाता है उसमें या नहीं? उसको देख के हमें उसके बनाने वाले का पता लगता है ना कि कितना पढ़ा लिखा होगा वो जी। तो जब हम एक छोटी सी मशीनरी को देखकर उसके बनाने वाले के अक्ल और शऊर का अंदाजा लगा लेते हैं, तो इस कायनात में जो कि शऊर से, अक्ल से भरी पड़ी है, नज्म व ज़ब्त से, जो नज्म व ज़ब्त से भरी पड़ी है, तो हम उसके बारे में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते कि इनका बनाने वाला कितना बड़ा आकिल, कितना बड़ा कादिर होगा जी। ये कह रहे हैं हम इस हकीकत से भी वाकिफ हैं, हम इस हकीकत को भी जानते हैं कि किसी भी मशीनरी के नज्म व ज़ब्त को देखकर उसके बनाने वाले की अक्ल व फहम, उसकी मंसूबा बंदी, कि उसने कैसा पहले से कितने मंसूबा बनाए होंगे, उसके मकसद की निशानदेही होती है। पता लगता है कि उसके क्या मकसद रहे होंगे, क्या मंसूबा बंदी, क्या अक्ल व फहम रहा होगा।
کیوں؟ کیونکہ انسان جہاں بھی ایک مکمل نظم و ضبط اور مستحکم قوانین کار فرما دیکھتا ہے، انسان جب بھی کہیں دیکھتا ہے کہ یہاں پر مکمل نظم و ضبط ہے اور مکمل یہاں پر قوانین اجرا ہو رہے ہیں، جاری ہو رہے ہیں، مکمل قانون یہاں پر دیکھ بھال ہو رہی ہے قانون کی، تو پھر انسان جانتا ہے کہ اس نظام کو خلق کرنے والی عالم و قادر ذات بھی ہے، تو وہ پھر کیا دیکھے گا؟ جب اس جہان میں مکمل نظم و ضبط نظر آئے گا اور نظر آ رہا ہے اسے کہ مکمل قانون کی یہاں رعایت ہو رہی ہے کہ بارش برسے گی لیکن شرط و شروط کے ساتھ کہ سورج پانی پہ پڑے، پانی بھاپ بنے، بھاپ بن کے اوپر اڑے، اوپر اڑ کے بادل بنے، اس کے بعد بھی نہیں برسے گی، اس کے بعد بھی جب برسے گی جب ٹھنڈی گرم ہوا نہیں ٹھنڈی ہوا اس سے آ کے ٹکرائے گی۔ بتائیے قانون ہے، قاعدے قانون ہے، تو جب یہ قاعدے قانون نظم و ضبط کو جب دیکھے گا تو انسان کو پھر پتہ لگے گا کہ اس نظام کو خلق کرنے والی عالم و قادر ذات بھی ہے، اور اس حقیقت کو ہاتھ درک کرنے سمجھنے پر اس پر اپنے اندر کسی دلیل کی ضرورت اسے محسوس نہیں ہوگی۔ اب اسے دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ اس کو ہاں بھائی خلق کرنے والا کوئی ہے، خود بخود جب ان چیزوں پہ غور و فکر کر لے گا ثابت ہے۔ جب اسے پتا ہے کہ نظم و ضبط قانون کا، ایک معین قانون کا ہونا یہ شعور کی علامت ہے، عقل کی علامت ہے، اگر اس میں عقل ہے تو اس کو خلق کرنے والا کتنا بڑا عاقل اور کتنا بڑا قادر ہوگا۔ ہم ایک چھوٹے سے موبائل پہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں ہماری، کیا بنا دیا یار، اس پہ غور و فکر کرنے بیٹھے تو کائنات میں تو اس سے کہیں زیادہ تعجب خیز چیزیں پڑی ہیں، اس سے پاسنگ بھی نہیں ہے ان کا تعجب میں کیسی کیسی، اور آپ دور تو چھوڑی چمگادڑ کے بارے میں بھی آگے آئے گا، دیکھتے رہ جائیں گے۔ پھر انسان کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ثابت کرنے کے لیے، جب غور و فکر کرے گا اسے خود خالق مل جائے گا کہ اگر یہ نظم و ضبط اور نظم پایا جا رہا ہے یہ عقل کی اور شعور کی دلالت ہے، پر دلالت کرتا ہے، اس کا مطلب اس کا خلق کرنے والا بڑا قادر بڑا عاقل ہے۔ وہ جانتا ہے، وہ انسان جانتا ہے کہ کبھی بھی ایک نابینا اور اندھا اور جاہل شخص ٹائپنگ مشین سے ایک خوبصورت ٹائپنگ، ایک خوبصورت مقالہ یا ایک سماجی یا تنقیدی مقالہ نہیں لکھ سکتا۔ انسان کو پتا ہے کہ ایک نابینا انسان ٹائپنگ کر کے ایک بہترین مقالہ نہیں لکھ سکتا، یا ایک جاہل انسان ایک خوبصورت مقالہ نہیں لکھ سکتا، ایک کتاب بہترین سماجی اور تنقیدی مقالہ یا کتاب نہیں لکھ سکتا۔ کیوں نہیں لکھ سکتا؟ کیونکہ انسان کو پتا ہے کہ جاہل ہے کیا لکھ لے گا، جسے کیا وہ جانتا ہے نابینا یہ ٹائپ پہ بٹنوں پہ کیسے دبا لے گا جی۔ اور کبھی بھی ایک 2 سال کا بچہ کاغذ پر یوں ہی ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 سال کے بچے کو آپ پینسل تھما دو اور کاغذ پہ وہ ایسی پینسل کھینچ کے کچھ اچھا کر کے لکھ دے، پینٹنگ تیار کر دے، ممکن ہے ایسا؟ نہیں۔ کبھی بھی ایک 2 سالہ بچے کے کاغذ پر یوں ہی بے ترتیب قلم چلا دینے سے خوبصورت پینٹنگ تیار نہیں ہو سکتی۔ یہ مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ نابینا کی ٹائپنگ، جاہل کا مقالہ، 2 سال کے بچے کی پینسل پھیرنے سے پینٹنگ بننا، کس لیے دے رہے ہیں؟ کیونکہ جب خود سے کچھ نہ آتا ہو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک 2 سال کا بچہ ایک پینٹنگ کیسے بنا سکتا ہے؟ ایک جاہل شخص ایک مقالہ، تنقیدی مقالہ دلیلوں کے ساتھ کیسے لکھ سکتا ہے؟ ایک نابینا کیسے؟ تو اگر کائنات میں نظم و ضبط پایا جا رہا ہے تو اگر ہم یہ کہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں مادے نے خلق کیا ہے، تو جو مادہ جس میں نہ عقل ہے نہ شعور، وہ عقل و شعور کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تحسین فاطمہ زہرا، شب و اطہر جی، فیروز فاطمہ زہرا، ٹھیک ہے۔ بلکہ اگر ہم ایک دلکش تحریر یا اعلیٰ درجے کا مقالہ دیکھیں گے، اگر ہمیں ایک مقالہ ملے بہترین اعلیٰ درجے کا بے مثال مقالہ آپ کو دیکھنے کو ملے کہیں اور آپ اسے پڑھیں تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کہ وہ مقالے کو لکھنے والا، اس کتاب کو لکھنے والا بڑا سمجھدار، شعور والا، عقل مند اور پڑھا لکھا عالم ہے جی، تو سمجھ جائیں گے کہ یہ کسی اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ پڑھے لکھے دانشور کے زور قلم کا نتیجہ ہے، اس کے قلم کا نتیجہ ہے۔ یہ اس مقالے کو دیکھ کے ہمیں یہ نتیجہ ملے گا۔ یا اگر کسی عجائب گھر میں، کسی عجائب گھر کسے کہتے ہیں؟ جہاں عجوبے ہوتے ہیں یعنی سنگرہالے، ہندی بولوں سنگرہالے یعنی میوزیم، ہلو جی ہاں، اگر کسی عجائب گھر میں، میوزیم میں، سنگرہالے میں انتہائی خوبصورت پینٹنگ دیکھیں تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہمیں کیا پتہ لگے گا
تو شک نہیں کریں گے ہم کہ کسی ماہر فن آرٹسٹ کی کوشش کا نتیجہ ہے، ہمیں یقین ہو جائے گا کسی ماہر آرٹسٹ کا نتیجہ ہے یہ. مثلا ایک بہترین پینٹنگ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ یہ فدا سعد کی پینٹنگ ہے، یہ فدا سعد کی پینٹنگ ہے، یا بڑے مثلا کسی پینٹر کی پینٹنگ ہے. ٹھیک ہے. اب بتائیے کائنات ایک پینٹنگ ہی تو ہے، ایک شعور والی، تو کیا اس کو ایک ایسا مادہ جو خود بے شعور اور بے حرکت بے حس ہو، وہ حرکت حس اور شعور عطا کر سکتا ہے؟ نہیں بول رہے آپ لوگ یار، نہ ہاں نہ ہی کچھ. کیوں نہیں بولتے آپ لوگ؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. حد ہے بھائی، اتنا تو میں شاید کیسے بولوں گا آپ لوگوں سے، اتنا تو جی جواب دے سکتے ہیں ہاں نہ نہیں کہ بھائی ایک بہترین. اب اگر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اس کائنات کو خلق جو ہے ایک مادے نے کیا ہے، مادہ اس کا خالق ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں کہ ایک مادہ جو خود بے عقل بے شعور بے حس بے حرکت ہے، وہ کیا حرکت شعور حس عقل پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں. نہیں. لہٰذا اس کائنات کے اندر نظم و ضبط کو دیکھ کر عقل کا پتہ لگتا ہے، شعور کا پتہ لگتا ہے، اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کو خلق کرنے والا کتنا بڑا عاقل، کتنا بڑا شعور والا اور کتنا بڑا قدرت والا ہوگا، اور کتنا حکیم ہوگا. حکیم یعنی مقصد کے تحت کام کرنے والا، حکمت والا، کہ اس نے بیکاری خلق نہیں کر دیا ایسے ہی. آئیے، اگرچہ اس مقالے کے مصنف یا پینٹنگ کے آرٹسٹ کو ہم نے دیکھا بھی نہ ہو، تب بھی ہم اس پینٹنگ کو دیکھ کر یا اس رائٹنگ اس کتاب کو دیکھ کر ہم کیا مان جائیں گے کہ بڑے ماہر شخص نے کیا ہے یہ سب. لہٰذا جہاں کہیں بھی نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، اگر آپ سے کوئی پوچھے عقل اور نظم و ضبط میں کیا تعلق ہے، تو آپ کہیے گا جہاں کہیں بھی کوئی نظم منظم مشینری کار فرما ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی منظم مشینری ہوگی، اس کے ساتھ ہی عقل و فہم کا ہونا بھی وہاں، جہاں نظم و ضبط ہوگا وہاں عقل ہوگی. جس قدر وہ مشینری بڑی ہوگی، اب مسئلہ یہ ہے کہ مشینری چھوٹی اتنا ہی اس کے بنانے والے کی عقل چھوٹی، جتنی مشینری بڑی جتنا نظم و ضبط زیادہ اتنا اس کے بنانے والوں میں نظم و ضبط و شعور زیادہ. اسی کے مطابق وہ اتنی ہی پیچیدہ اور قابل قدر ہوگی. جتنی بڑی مشینری ہوگی اتنی ہی وہ پیچیدہ اور قابل قدر ہوگی، اور اس کا ایجاد کرنے والا بھی اتنا ہی اعلیٰ درجے کا عقل و فراست کا، عقل و شعور کا مالک ہوگا. ہو گیا مقدمہ، یہ سب باتیں ثابت ہو گئیں. اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہر منظم مشینری کو عقل و علم کے مالک کی ضرورت ہے، اس کے لیے کیا کریں گے ہم؟ اس کے لیے دیکھیے، اس کے لیے آپ لوگ کیا کہا ہے انہوں نے یہاں کہا، یہ رہا ایک منٹ کی. ہاں، اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے، کون سے موضوع کو ثابت کرنے کے لیے؟ کہ ہر منظم مشینری کو عقل و علم کے مالک کی ضرورت ہوتی ہے. جی، ہر منظم مشینری کو کیا کی ضرورت ہوتی ہے؟ عقل و علم کا مالک کی، کہ اس کے اندر عقل اور علم ہو، تو اس کی ضرورت ہے. ریاضی کے حساب احتمالات جو ہے نا، تھیوری آف پروبیبلٹی، ہاں، اس کے لیے اس سے مدد لیں گے ہم. کیسے؟ اس علم ریاضی کی مدد سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مثلا اگر ایک جاہل آدمی چاہے جاہل آدمی کہ وہ ٹائپنگ کی مشین سے اتفاقیہ طور پر مشین کے بٹنوں کو اندھادھند دباتا چلا جائے، دبا کر ایک مقالہ یا شعر یا ایک قطعہ ٹائپ کرے، تو حساب احتمالات کے مطابق اس کو کروڑوں برس درکار ہوں گے. ایک جاہل انسان ایسے الٹے سیدھے بٹن دبائے اور وہ ایک مقالہ لکھ دے ایسے ہی تکے میں، یا ایک شعر لکھ دے یا ایک قطعہ لکھ دے تکے میں، ایسے بٹن دباتے اندھادھند، اس کو بننے میں کتنے کروڑوں سال لگیں گے، سمجھے؟ ہیلو جی، سمجھ میں آئی؟ بھائی انہوں نے یہ کہا کہ ایک جاہل انسان ٹائپ کر کے ایک مقالہ نہیں لکھ سکتا، اور اگر وہ تکے میں اگر کرنے بھی بیٹھے، الٹے سیدھے بٹن دباتا رہے تکے میں، جیسے چھوٹے بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا پینسل تھما دو الٹی سیدھی چلا رہا، کبھی کبھی ایسی چیز بن جاتی ہے جو آپ دیکھیں گے نے یہ بنا دیا. تو اگر وہ ٹائپ کرنے بیٹھے کہ ایک شعر لکھا جائے یا ایک قطعہ یا ایک مقالہ، تو اس کے لیے کروڑوں سال چاہیے. یہاں تک کہ کرۂ زمین کی پوری عمر بھی اس کام کے لیے ناکافی ہوگی. خالی انسان کی نہیں، پوری زمین کی زندگی بھی کافی نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے. تو آپ بتائیے
مزید وضاحت اور تفصیلات کے لیے فارسی زبان میں تحریر جو کتابیں ہیں، آفریدگار جہان ہیں یا در جستجو خدا، خدا کی جستجو کے، اس کی طرف آپ مراجعہ کیجئے، وہاں پہ آپ کو پتہ لگے گا۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلا کہ اگر یہ کائنات میں عقل و شعور ہو، یہ سب کچھ پایا جا رہا ہے، تو اسے ایک عاقل صاحب عقل و شعور کی ضرورت ہے، خالق کی، ورنہ اگر ایک جاہل آدمی ٹائپ کرنے بیٹھے تو اس کو کروڑوں اربوں سال لگ جائیں گے ایک شعر ٹائپ ہونے میں جی۔ لہٰذا اور دنیا کی عمر بھی کم پڑ جائے گی، لیکن اتنا عقل اور اتنا ایک قطع، لیکن اس کائنات میں کتنا شعور اور کتنی عقل پائی جا رہی ہے، تو اس کا خالق کیا اس نے تکے میں کر دیا یہ؟ نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوند ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنوریہم، دیکھیے خدا کو پہچاننے کا بیرونی راستے کے اوپر دلیل ہے، یہ پوری آیات خدا کو پہچاننے کا بیرونی راستہ، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم ان دونوں راستے بتائے ہیں اس میں، ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس کائنات میں، وفی انفسہم، دنیا میں تو چھوڑیے، کائنات میں ادھر ادھر تو چھوڑیے، وفی انفسہم، خود ان کے اندر، لوگوں کے اندر، یعنی بھی اندرونی راستہ، یہ دکھائیں گے ہم نشانیاں، حتی یتبین لہم، تاکہ ان کے لیے بات آشکار ہو جائے، انہ الحق، کہ وہی حق ہے پروردگار، اولم یکفر بربک، کیا تمہارے رب کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تمہارے رب کے لیے بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی تمہارے لیے ثابت ہونے کے لیے کہ خدا ہے، تو یہ بات یہی کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے؟ ہر چیز پر قادر وہی ہوتا ہے جو مکمل عقل و شعور رکھتا ہو، اور اس کائنات میں عقل و شعور بتا رہا ہے کہ اس کو جی ایک خالق کی ضرورت ہے جو عقل و شعور سے فل ہو، کیونکہ جتنا اگر کائنات میں عقل ہے، شعور ہے، اس سے زیادہ اگر بنانے والے مجھ سے زیادہ ہوگا تبھی تو اتنا بنایا ہے۔ سوچیے اور جواب دیجیے، سوچیے اور جواب۔ چند ایسی صنعتی مشینوں کے نام بتائیے جن کو دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کا بنانے والا ماہر اور ہوشیار۔ موبائل دیکھ لیجیے، ان کو فون، کمپیوٹر۔ آفاق اور انفس میں کیا فرق ہے؟ آفاق جو ادھر ادھر کی چیزیں ہیں دنیاوی، انفس انسان کا اندر۔ آفاق اور انفس میں خدا کی نشانیوں کی کچھ مثالیں دیجیے۔ آفاق میں آپ دے سکتے ہیں یہ پیڑ پودے وغیرہ وغیرہ، انفس میں آپ دل جگر گردے روح کے اندر یہ سب ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔